پہلے آپ کو یاد ہے جو فرسٹ آپ نے کیا اس سے آپ کو کتنے پیسے ملے تھے؟ مجھے ملا تھا جی وہ 50,000 کا چیک. اچھا 50,000 کا، جو کہ مجھے کافی ڈرامہ ختم ہونے کے بعد ہی ملا تھا. اور اس ڈرامے اس وقت تو سوچا ہی نہیں تھا میں نے، لیکن میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ میں ہمیشہ سے کام کرتی بھی آ رہی تھی اور مجھے چیک ملتا تھا. تو میں چیک کے بغیر، تو میں کہتی ہوں کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں چیک کے بغیر کوئی بھی کام کروں. اور وہ چیک کیش ہو گیا؟ ہاں چیک کیش ہو گیا. اچھا ویسے سارے چیک کیش ہو گئے یا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ شوبز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے مارے جاتے ہیں، پروڈیوسرز ایسا کر دیتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں پہلے دیکھ لیتی ہوں، میک شیور کر لیتی ہوں کہ یہاں سے چیک باؤنس ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ اچھے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ کام کیا، تو ایسا میرے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور میکسیمم آپ نے کتنا چارج کیا؟ یہ تو آپ نے منیمم بتایا نا. یہ تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا، منیمم اور سب سے پہلا تھا نا. ہاں میکسیمم آپ نے کتنا چارج؟ تو میکسیمم تو اب کر رہی ہوں نا میں. جی وہی اب کتنا کر؟ تو یہ کیوں بتاؤں میں؟ ویسے تو میں بتا سکتی ہوں کہ میں تو 81 سے میرے خیال میں وہ ٹیکس پے ہی ہوں. میری تو سیٹ الگ ہونی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے ٹیکس دے رہی ہوں. ابھی ماشاء اللہ آج کل تو آرٹسٹ اتنا کماتے ہیں کہ میرے خیال میں 2-4 سال کام کر لیں تو ڈیفینس میں گھر تو بنا ہی لیتے ہیں. اچھا 2-4 سال میں. چلیں زبردست. بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت سی باتیں، لیکن کیونکہ ابھی ایوارڈس کی بات ہوئی تھی جی اس پہ آتے ہیں تھوڑا سا. کتنی ریئلٹی ہے؟ کیا یہ سب مینج ہوتا ہے؟ سب پہلے سے پتا ہوتا ہے کس کو ایوارڈ ملنا ہے؟ پی آر بیس پہ ملتے ہیں یا واقعی پرفارمنس بیس پہ ملتے ہیں؟ دیکھیں پی آر بیس پر بھی ملتے ہیں، پرفارمنس پر بھی ملتے ہیں، اور بلا وجہ بھی ملتے ہیں. اچھا تو میں نے کبھی ایوارڈس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں، نہ ہی کبھی خیال میں نے کبھی اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کیا. میرے لیے یہ بہت ظاہر ہے آرٹسٹ کو انکریج کرنے کے لیے اس کی جو بھی فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت، ان کو انکریج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایوارڈس یا ریوارڈس ملیں. لیکن ہمیں پبلک کے ریوارڈس اتنے مل جاتے ہیں، مجھے تو پبلک سے اتنا پیار ملتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں یہی ایوارڈ ہے میرے لیے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیٹرز کو یا کوئی بھی آپ کے خلاف کوئی بھی بات کرے تو ریپلائی نہیں کرتے، لیکن آپ اس معاملے میں تھوڑی سخت ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو نہیں میں سخت نہیں ہوں، میں ڈیرنگ بھی نہیں ہوں، بس کبھی آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، آپ بول بھی دیتے ہیں. تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اگر میں کبھی بولی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جو میں کیونکہ اور زیادہ تر تو میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی جواب بھی دینا چاہیے. اچھا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو آپ پہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بہو کے ساتھ زیادہ تصویریں اب اس لیے لگاتی ہیں کہ آپ وہ جسٹیفائی کریں، تو اس میں کوئی ریئلٹی ہے؟ آپ کو واقعی کسی سے جسٹیفائی کرنے کے لیے کریں یا آپ کا کسی کے ساتھ دل ہے بس؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، میں تو دونوں بہوؤں کے ساتھ لگاتی ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. ایکچولی وہ جو میری دوسری بہو آئی ہے نا، وہ عوام کو بہت پسند آ گئی. اس کا وہ جس طرح سے وہ سر ڈھانپتی ہے اور وہ بڑی سافٹ اسپوکن بھی ہے، حالانکہ وہ اس کا تو پبلک بھی نہیں ہے انسٹاگرام، لیکن اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو اگر میں ایک پکچر لگاتی ہوں تو اس کی پکچرز وائرل بہت ہو جاتی ہیں، اور بس یہ ریزن ہے. ورنہ میرے لیے دونوں ایک بالکل برابر ہیں، میری دونوں بہویں برابر ہیں، اس لیے کہ میرے لیے میرے دونوں بیٹے برابر ہیں. تو بیٹوں کی جن کے ساتھ زندگیاں جڑی ہوئی ہیں تو مجھے تو بہت عزیز ہیں. ہاں ہو گئی ایک غلطی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پبلک نہ کریں، لیکن پبلک ہی ہمیں اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کچھ بول دیتے ہیں. تو ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے. میری دونوں بہویں مجھے میں یہ کہنا تو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ میری بہویں مجھے بیٹیوں کی طرح پیاری ہیں، کیونکہ بیٹی بھی ایک رشتہ ہے، بہو بھی ایک رشتہ ہے. آپ بہوؤں کو بہوؤں کی طرح کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ تو میں اپنی دونوں بہوؤں کو ہمیشہ بہوؤں کی طرح ہی پیار کرتی ہوں، اور ہمیشہ بہوؤں کی طرح ہی کرتی رہوں گی، کیونکہ وہ آئی ہیں میرے بیٹوں کے توسط سے. تو میرے بیٹے مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں، تو میری بہویں مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں. لیکن اس میں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے جو آپ نے اس ٹائم پہ کیا کہ ایکسیپٹ کر لینا.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے اور اس کی کمی ہے کہ اگر بڑا کوئی غلطی کر بھی لے کوئی بات تو اس کے بعد وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا میں نے بہت غلطی کی ہے نہیں اور میں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا انہیں ایک آپ کو مائنڈ سیٹ اپنی فیملی کے لیے بنانا پڑتا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد ایک ایکسپیرئنس زندگی کی تلخیوں کا ایکسپیرئنس لینے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ کہاں آپ کو وڈرا کرنا ہے۔ تو خود کو دستبردار کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے، اور اپنوں کے لیے اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں نا تو آپ کی بہت بڑی جیت ہے، اور میں سمجھتی ہوں میری بہت بڑی جیت ہے۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اس کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی کوئی ظالم قسم کی ساس تھی اور میں نے یہ سب کیا۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا کہ نہیں پتہ ہوتا، بچیاں نئے گھر میں آتی ہیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے، تو وہ ٹائم پھر آپ کی محبتوں کا بھی ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز کا بھی ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں جلد بازی میں ہوتی ہیں نا وہ خراب ہوتی ہیں۔ تو شاید جلد بازی جو ہے نا وہ میرے لیے خرابی کا باعث بنی، ادروائز نہ میں غلط تھی نہ وہ غلط تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔